اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور قادیانیت۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ حیات ہیں، آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، متکلمین، محدثین، اولیاء کرام، علماء کرام، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قادیانی جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر کشمیر میں ہے اور کبھی کہتے ہیں فلسطین میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ قادیانی جماعت کی پوری عمارت، یہ قادیانی جماعت کی جو عمارت ہے وہ پوری کی پوری اس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ مجدد ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے مرید خدا بخش کی، اس کا نام ہے اصل مصفہ۔ یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کو روزانہ سنائی جاتی تھی، اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ جس دن یہ کتاب نہیں سنائی جاتی تھی مرزا غلام احمد قادیانی ناراض ہوتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ ان کو یہ کتاب دوبارہ سنائی جائے۔ یعنی اس کتاب کو میں جو کچھ بھی لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کی تائید کی ہے۔ اس کتاب میں گزشتہ 14 صدیوں کے مجددین کی فہرست دی ہوئی ہے کہ اس 14 صدیوں میں پچھلے 14 صدیوں میں کون کون سے مجددین ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھی مجدد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 صدیوں کے تمام مجددین جن کی اس کتاب میں اس میں فہرست موجود ہے، وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ان میں صرف ایک ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا تو 14 صدیوں کے تمام مجددین کافر ہیں اور مرزا سچا، جھوٹے ہیں وہ اور مرزا سچا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 14 صدیوں کے تمام مجددین جو ہیں وہ سچے ہیں اور مرزا جھوٹا۔ اس کا فیصلہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ رکھیے گا، آپ میری بات سن کر حیران ہوں گے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ مسیح موعود کا بھی دعویٰ کرنا چاہیے، مرزا قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جہاد ختم ہو جائے گا، ساری دنیا آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے جب ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جہاد کس سے کریں گے؟ جہاد تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث جب انگریزوں نے دیکھی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص آئے جو یہ بات کہے کہ میں عیسیٰ ہوں اور جہاد ختم، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی نے انگریز کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ٹاسک سونپا گیا۔ مرزا قادیانی نے کہا جی وہ جو عیسیٰ آنے تھے وہ میں آ گیا ہوں، جہاد ختم۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا گیا کہ آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟
وہ جو عیسیٰ آنے ہیں وہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے. آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام غلام مرتضی ہے. وہ جنہوں نے آنا ہے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے. آپ کس طرح عیسیٰ ہیں؟ تو مرزا غلام احمد قادری نے جو مضحکہ خیز تعویل پیش کی، اسے پڑھ کر سن کر آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. مرزا غلام احمد قادری نے اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھا کہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا، میں حاملہ ہوا، اور مجھے درد ذیل ہوئی. میں 10 مہینے تک حاملہ رہا اور 10 مہینے کے بعد میری ڈلیوری ہوئی اور میرے میں سے میں نکلا، لہذا میں عیسیٰ علیہ السلام. میں اس گفتگو اس کوٹیشن پہ کبھی پورے ویڈیو چیلنج کے ساتھ عرض کروں گا. درخواست یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادری جب تک یہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت تک وہ مانتا تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593 میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہے. یہ جو کتاب براہین احمدیہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس میں ایک جگہ پہ نہیں، قرآن مجید کی آیات دے کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دوسری قرآن عسیٰ ربکم، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 اور سورۃ صف کی آیت نمبر 9 کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. اب یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ، اس کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوائی ہے، میں نے خود نہیں لکھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوائی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کمال میں نے اس کتاب میں اس قدر تحقیق کی ہے کہ کوئی شخص اس کتاب میں کسی ایک بات کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. پھر مرزا غلام احمد قادری نے اسی کتاب میں لکھا کہ یہ کتاب منکرین اسلام کو لاجواب کر دے گی. جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو لاجواب کر دینے والی کتاب یہ براہین احمدیہ ہے. پھر مرزا غلام احمد قادری نے کہا کہ اس کتاب براہین احمدیہ کا متولی اور اس کو جو سرپرستی کی ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا. پھر مرزا غلام احمد قادری نے کہا کہ جب میں نے براہین احمدیہ ساری کتاب لکھی تو نعوذ باللہ اس نے ایک خواب لکھا اور کہا کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتاب پیش کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے بہت اچھا لکھا، بہت اور یہ کتاب بالکل درست ہے اور آپ نے بہت زیادہ اس کتاب پہ اضافہ